محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله عز وجل في مقام آخر: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه. اللہ رب العزت جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، سب سے بہترین نظام چلانے والا ہے. یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان سے زمینی معاملات کی تدبیر کرتا ہے. بہترین پلاننگ، بہترین منصوبہ بندی کرنے والا اللہ خالق و مالک اور رازق ہے. یہ نظام، یہ کائنات، یہ مخلوق اسی کی ہے. الا لہ الخلق والامر، خبردار یہ تخلیق، یہ مخلوق اس اللہ کی ہے. تو جب مخلوق اللہ کی تو فیصلے، نظام، امر، حکم بھی اللہ کا ہی چلے گا. جس ذات نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا، جو ذات کائنات کے ذرے ذرے کی مالک ہے، وہی ذات ہر چیز سے زیادہ کائنات کے ذرے ذرے کو جانتی ہے. تو جب ملکیت اللہ کی ہے، تخلیق اللہ کی ہے، نظام اللہ کا ہے، تدبیریں اللہ کی ہیں، حکم اللہ کا چلتا ہے، تو پھر اس وقت تک انسان کو، مسلمان کو کامیابی نہیں مل سکتی جب تک وہ زمین میں رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے، کائنات میں زندگی بسر کرتے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے نظام پر عمل نہ کر.
بڑے بڑے قوانین، بڑے بڑے نظام اور بڑے بڑے طور اور طریقے دنیا کے اندر رائج کیے جا چکے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے دیے ہوئے نظام کے مقابلے میں، اللہ کی شریعت کے نفاذ کے مقابلے میں، قانون الہی کے مقابلے میں سارے قانون، سارے نظام، ساری شریعتیں، سارے طور طریقے صفر ہیں، زیرو ہیں۔ انسانوں کا امن، خدمت انسانیت، انسانوں کی آزادی، جانوروں کے حقوق، جاندار اور بے جان چیزوں کی رکھوالی، گویا کہ دنیا کائنات کے اندر بسنے اور رہنے والی ہر چیز کی بقا اسلامی شریعت کے اندر ہے، اسلامی نظام کے اندر ہے، اللہ رب العزت کے نازل کردہ قانون کے اندر ہے۔ مسلمان جب تک دنیا میں اسلامی قوانین کا نفاذ نہیں کرتے، اس وقت تک ظلم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا، اس وقت تک انصاف کا بول بالا نہیں ہو سکتا، اور معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا۔ دین اسلام نے جزا اور سزا کا جو فلسفہ معاشرے کے اندر قائم کیا ہے، وہ عدل، امن اور سلامتی کا ضامن ہے۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی، لاکھوں سال گزرنے کے باوجود بھی، اسلام کے مقابلے میں جس قانون کو نافذ کیا گیا ہے، اسلام کے مقابلے میں جس شریعت کو لایا گیا ہے، اسلام کے مقابلے میں جن آئین اور قوانین کا نفاذ ہوا ہے، وہ سارے کے سارے قوانین کمزور ثابت ہوئے ہیں اور کمزور واقع ہوئے، کیونکہ اسے اپنے ماتحت افراد کی ذہنی اور قلبی تربیت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور اسلام تو بڑے کا بھی خیال رکھتا ہے اور چھوٹے کا بھی خیال رکھتا ہے، اسلام تو غریب کا بھی خیال رکھتا ہے اور امیر کا بھی خیال رکھتا ہے، اسلام تو عدل اور مساوات کا درس دیتا ہے، اسلام کے نظر میں سب برابر ہیں، کوئی اس وقت کے اس دور کا حکمران ہو یا کوئی عام رعایا ہو، اسلام دونوں سے احتساب مانگتا ہے، اسلام دونوں کو عدل اور مساوات کا درس دیتا ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر اسلامی قوانین کے اندر، اسلامی تعلیمات کے اندر، اسلامی شریعت کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں آخرت کا فکر ڈالا جاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں جواب دہی کا تصور ڈالا جاتا ہے کہ جو ظلم کرے گا قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا، اس کا محاسبہ ہوگا، اس کو آخرت کی فکر اس کے ذہن کے اندر پیدا کی جاتی ہے، حلال اور حرام کا احساس ہوتا ہے، انسانی ضمیر، انسانی روح، انسانی قلوب و اذہان، اس کی تربیت ہوتی ہے، اور اپنے ظاہر اور باطن کو انسان اللہ رب العزت کے قانون کے لیے تیار رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی نگہبانی کے بارے میں، اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے۔
یہ اسلام کا تصور ہے، یہ اسلام کی شریعت ہے میرے بھائیو، یہ اسلام کا قانون ہے۔ اور جہاں پر اسلام کی شریعت، اسلام کا تصور اور اسلام کا قانون نہیں ہے، وہاں پر جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، وہاں پر جس کی طاقت ہے قانون اس کا ہے۔ قوانین طاقتور لوگوں کے گھروں کی لونڈی بن جاتا ہے، قوانین طاقتور لوگوں کے جناب وہ ان کی زبان اور ان کے ہاتھوں کا قانون ہوتا ہے، جو وہ کرے وہ قانون بن جاتا ہے۔ اور غریب اور رعایا کے اوپر ظلم اور ستم، یہ ساری کی ساری چیزیں طاقتور لوگوں سے پوچھنے والا نہیں۔ دین نے جس شریعت کو متعارف کروایا ہے، دین نے جس قوانین کو متعارف کروایا ہے، دین نے جس نظام کو متعارف کروایا ہے، وہ نظام کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کا نظام ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے۔ گھر کا سربراہ ہے تو گھر کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا۔ اگر ادارے کا سربراہ ہے تو ادارے کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی یونین کونسل کا سربراہ ہے تو اس کے بارے میں، اس کی رعیت کے بارے میں، اس کے اختیارات کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ چلتے چلاتے اگر کوئی ریاست کا سربراہ ہے تو اس ریاست کے بارے میں بھی اس سے سوال کیا جائے۔ دنیاوی نظام میں بھی اسلام کی نظروں میں برابر ہیں، کل قیامت کے دن بھی اس سے سوال ہوگا۔ اللہ نے تجھے رائی بنایا تھا، اللہ نے تجھے نگہبان بنایا تھا، اللہ نے تجھے حاکم بنایا تھا، تو نے اپنے محکوم لوگوں پر ظلم تو نہیں کیا، تو نے اپنی رعایا پہ ظلم تو نہیں کیا، تو نے عدل اور انصاف سے کام تو لیا ہے نا، تو نے کہیں بے ایمانی تو نہیں کی، تو نے کہیں ڈنڈی تو نہیں ماری، تو نے کہیں کرپشن تو نہیں کی، تو نے کہیں رعایا اور مسلمانوں کے حقوق کو پامال تو نہیں کیا۔ اگر پامال کیا ہوگا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کل قیامت کے دن آئے گا، لکل غادر لواء یوم القیامہ، اس کی دوبر پر جھنڈا لگا دیا جائے گا اور پوری مخلوقات کو بتایا جائے گا یہ رعایا کا غدار حاکم ہے، دھوکے باز حاکم ہے، یہ ان کے حقوق کو پامال کرنے والا حاکم ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر اسلام نے جو قانون امت مسلمہ کو دیا ہے، اللہ رب العزت نے آسمان سے جس قانون کو نازل فرمایا ہے، اس قوانین اور شریعت اسلامیہ کے نفاذ سے زمین پر ظلم ختم ہوتا ہے، زمین پر بدکاری ختم ہوتی ہے، زمین پر چوری چکاری اور ڈاکہ زنی کا خاتمہ ہوتا ہے، حقوق کے استحصال کا خاتمہ ہوتا ہے، اور پھر یہ سارے ظلم جب ختم ہوں گے تو پھر ترقی حاصل ہوگی، زمین اور آسمان سے اللہ کی برکتوں کا نزول ہوگا، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا، جس کی برکت سے مسلمانوں کو دنیا میں فتوحات ملیں گی، سربلندی حاصل ہوگی، کفار اور مشرکین کو شکست ہوگی۔ اور اگر ہم اللہ کے قانون کو ترک کر دیں گے تو پھر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور مسکینی لوگوں کے اوپر ڈال دی جائے۔ اسلامی قوانین کا نفاذ اور اسلامی نظام کا نفاذ تو پہلے بھی ضروری تھا، لیکن اس دور میں جو فتنوں بھرا دور ہے، اس دور کے اندر شریعت کو نافذ کرنا اور زیادہ ضروری ہو چکا ہے، قرآن کا نفاذ کرنا اور زیادہ ضروری ہو چکا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا نفاذ کرنا اور زیادہ ضروری ہو چکا ہے، جبکہ اس دور کے اندر غریب آدمی ظلم کی چکی میں پس رہا ہے اور اشراف یا غریب کے ٹیکس پر پل رہا ہے، لاکھوں روپے کی کمائی کرنے والے، لاکھوں روپے کی جناب وہ تنخواہ لینے والے غریبوں کا خون چوس رہے ہیں، ان کے لیے اس گندے نظام کے اندر بجلی بھی فری ہے، ان کے لیے اس گندے نظام کے اندر پٹرول بھی فری ہے، ان کے لیے اس گندے نظام میں یونٹ بھی فری ہیں، ان کے لیے اس مغربی جمہوریت اور مغربی نظام کے اندر ساری کی ساری مراعات، اتنی مراعات فری ہیں، اتنی مراعات ملتی ہیں جتنی مراعات شاید اس دور میں ابو جہل اور فرعون کو بھی نہ ملتی۔
جس دور میں سارے کے سارے نظام فیل ہو چکے ہیں، سارے کے سارے قوانین فیل ہو چکے ہیں، ساری کی ساری تحریکیں فیل ہو چکی ہیں، سارے کی ساری جمہوریت اور مغربی جمہوریت اور مغربی نظام فیل ہو چکا ہے، اس دور میں اسلامی نظام کا، اسلامی قوانین کا نفاذ اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کی قسم اگر اسلامی قوانین کا نفاذ ہوتا تو آج یہ 2 دن پہلے عیسائیوں کے چرچوں کو نہ جلایا جاتا، عیسائیوں کی آبادیوں پہ حملے نہ کیے جاتے، عیسائیوں کے اوپر یا اسلام کے نام پر بلوائے نہ کیے جاتے، بلکہ انہی لوگوں کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جاتا جو لوگ قرآن کی توہین کے مرتکب ہوئے تھے۔ یہ پالیسیاں، یہ نظام گندا، یہ پالیسیاں گندی، یہ جمہوریت گندی، یہ مغربی گندے نظام کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ وہ لوگ تو آزاد پھر رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے قرآن کی توہین کی اور ان کے مقابلے میں عیسائیوں کے گھروں کو، عیسائیوں کے چرچوں کو جلا دیا گیا۔ اگر یہاں قانون کی حکمرانی ہوتی، اگر یہاں نظام کی پائیداری ہوتی تو ان کو گرفتار کیا جاتا، ان کو پکڑ لیا جاتا، اور قانون کا نفاذ ہوتا، اسلامی آئین کی پاسداری ہوتی تو سارا کا سارا امن برپا ہو جاتا۔ یہ امن کیوں نہیں ہوتا؟ امن اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس اسلام نہیں، یہ امن اس لیے نہیں ہوتا، برکتیں اس لیے نہیں ہوتی، خیر اس لیے نہیں ہوتی، یہ دہشت گردی ختم اس لیے نہیں ہوتی، یہ تخریب کاری ختم اس لیے نہیں ہوتی، یہ فتنے اور فساد آئے دن جو ہمارے ملک پر چڑھائی کرتے ہیں اور ہمارے ملک کی حکومتیں ان کو ختم کرنے میں 0 اور 0 رہ جاتی ہیں، یہ وجہ یہ ہے وہ اپنے جگیردارانہ نظام کے اندر ہیں، وہ اپنے اشرافیہ کے نظام کے اندر ہیں۔ عوام مرتی ہے تو مر جائے، نہ مسلمان کا خون محفوظ ہے نہ غیر مسلم کا خون محفوظ ہے، نہ مسلمان کی عبادت گاہ محفوظ ہے نہ غیر مسلم کی عبادت گاہ محفوظ ہے۔ جس کا دل کرتا ہے وہ مسلمانوں کی عبادت گاہ کو نشانہ بنا کر تباہ برباد شہید کر دیتا ہے، اور جس کا دل کرتا ہے وہ غیر مسلموں کی عبادت گاہ کو ضائع کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے۔ موجودہ حالات کے اندر، موجودہ فتنوں کے اندر، موجودہ تخریب کاری کے اندر بھی اسلام کے قوانین کا نفاذ ضروری ہے، اسلامی قوانین اور احکامات کا نفاذ ضروری ہے۔ اگر اسلامی قوانین کا نفاذ کر دیا جائے، اسلام کا نظام نافذ کر دیا جائے، اللہ رب العزت خیر کو نازل کر دے، اللہ برکت کو نازل کر دے، اللہ رب العزت آسمان سے ان کو بلندیاں عطا کر دے، اللہ رب العزت آسمان سے ان پہ اوپر خیر اور برکتوں کے دروازے کھول دے۔ آپ اسلام کی اللہ کی قسم قوانین کو، تعلیمات کو پڑھ کر دیکھ لیں، اور اسلام کے مقابلے میں دیگر شریعتوں کے، دیگر قوانین کے، دیگر احکامات کی تعلیمات کو پڑھ کر دیکھ لیں، زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ ایک ایک چیز اللہ رب العزت نے معاشرے کا لحاظ رکھتے ہوئے انسانوں کی طبیعتوں کے مطابق شریعت میں نازل فرمائی ہے، لیکن اسلام کے مقابلے میں جس قانون کو بھی لاگو کیا گیا ہے وہاں لوگوں کی طبیعتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، وہاں معاشرتی زندگی کا خیال نہیں رکھا جاتا، وہاں معاشرتی لحاظ سے لوگوں کی اقدار کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اسلام نے زکوٰۃ کے نظام کو متعارف کروایا۔ اگر صرف ایک زکوٰۃ کے نظام کو دیکھ لیا جائے تو اللہ کی قسم سمجھ آتی ہے کہ اسلامی قانون ساری دنیا کے قوانین سے اعلیٰ اور ارفع ہے، کہ شریعت کہتی ہے امیر لوگوں سے سال کے بعد ان کی فصلوں سے عشر لیا جائے، سال کے بعد ان کے زکوٰۃ سے، ان کے مالوں سے زکوٰۃ لی جائے، وہ امراء سے زکوٰۃ لے کر غرباء کو دی جائے تاکہ مسلمان کمزور طبقے کو سٹیبل کیا جا سکے، مسلمان کمزور طبقے کو سٹینڈ کیا جا سکے، کمزور طبقے کو اوپر لایا جا سکے، ان کی جو محرومیاں ہیں ان محرومیوں کا خیال رکھتے ہوئے ان محرومیوں کو دور کیا جا سکے۔ اسلام جو نظام زکوٰۃ کا متعارف کرواتا ہے وہ زکوٰۃ کا نظام ہی اگر ایک ریاست میں لاگو کر دیا جائے تو غریب اور کمزور طبقے کی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔
اور اس کے مقابلے میں ہمارا جو مغربی نظام ہے وہ کہتا ہے غریبوں سے ٹیکس لو، وہ جوڑ کر پیسے بنا کر جوڑ کر اپنے بچوں کی روزی کو کاٹ کر پیٹ کاٹ کر جو وہ گھر بنا لے اب اس پر ٹیکس لگا دو، وہ جوڑ کر محنت مزدوری کر کے جناب گاڑی بنا لے اس پر بھی ٹیکس لگا دو، وہ دکان بنا لے اس پر بھی ٹیکس لگا دو، وہ نوکری شروع کر دے اس پر بھی ٹیکس لگا دو، وہ کوئی کاروبار شروع کر دے اس پر بھی ٹیکس لگا دو، وہ زمیندارہ شروع کر دے اس پر بھی ٹیکس لگا لو۔ اب ان غریبوں پر ٹیکس لگاتے جاؤ اور اشرافیہ کا پیٹ پالتے جاؤ، ان غریبوں کا خون نچوڑتے جاؤ اور امراء حکمرانوں کی جیبیں بھرتے چلے جاؤ، ان کو مراعات دیتے جاؤ، ان کو مراعات اتنی دے دو جیسے انہوں نے ساری زندگی اور قیامت تک دنیا کے اندر ہی رہنا۔ میرے بھائیوں باقی نظام تو بعد کے ہیں، صرف اسلام کے زکوٰۃ کے نظام ایک نظام کو لے لیا جائے، ایک نظام کو تو معاشرے کے اندر امن برپا ہو سکتا ہے، معاشرے کے اندر سکون حاصل ہو سکتا ہے، معاشرے کے اندر یہ جو امراء اور غرباء کی تفریق ہے، یہ تفریق کے اندر جو احساس کمتری کا غرباء شکار ہیں، غریبوں کے اندر جو احساس کمتری پیدا ہے، ان کو جو زندگی کی بنیادی سہولیات ہی مہیا نہیں کی جاتی اور وہ تڑپ کر مر رہے ہیں، اسلام کے ایک نظام کو، ایک شریعت کے جز کو لاگو کرنے سے وہ نظام، وہ اسلام کے قوانین، وہ معاشرے کی بہتری، وہ امن اور سکون اور خیر برکت نازل ہو سکتی ہے۔ اسلامی قوانین اور احکامات چونکہ خالق اور مالک نے نازل فرمائے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے انسانی نفس کا، انسانی جانوں کا خیال رکھا ہے، اور شریعت کیا کہتی ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی جان کو احکامات اور تعلیمات کے اندر اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا، جتنی طاقت ہے اتنی ہی احکامات اس پر لاگو ہوتے ہیں، لیکن مغربی نظام کے اندر تمہاری جانوں کی طاقت کو، تمہاری مالی طاقت کو، تمہاری نفسانی طاقت کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، سورۃ حج کے اندر اللہ نے فرمایا، اللہ نے جو دین تمہارے اندر نازل فرمایا اس کے اندر کوئی کجی، کوئی حرج، کوئی اللہ نے اس کے اندر کوئی حرج اللہ نے رکھا ہی نہیں۔ اسلامی قانون کی بنیاد شریعت اسلامیہ کا ماخذ قرآن و سنت ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، موطا امام مالک کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں پر عمل کرتے رہو گے، تم دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے اور ایک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث۔ ملک، صوبے اور ریاستیں تو میرے بھائیوں بعد کی بات ہیں، اگر ہم قرآن و سنت کا نفاذ اپنی جانوں پر کر لیں، اگر ہم قرآن و سنت کا نفاذ اپنے گھروں پر کر لیں، اگر ہم قرآن و سنت کا نفاذ اپنے کاروباری معاملات پہ کر لیں، اگر ہم قرآن و سنت کا نفاذ اپنے بزنس، اپنے جناب جاب اور ملازمت پر کر لیں، اگر ہم قرآن و سنت کا نفاذ اپنی خوشی اور غمیوں کے طور طریقوں پر کر لیں، اگر ہم قرآن و سنت کا نفاذ اپنے خاندانی نظاموں پر کر لیں، اگر ہم قرآن و سنت کا نفاذ اپنے برادری کے رسم و رواج پر کر لیں، اگر ہم قرآن و سنت کا نفاذ اپنے علاقے کے رسم و رواج پر کر لیں، یہ ساری کی ساری چیزوں پر قرآن و سنت کو غالب کر لیں، ہماری خوشیاں بھی قرآن و سنت کے مطابق ہوں، ہمارے غموں کو منانے کے طریقے بھی قرآن و سنت کے مطابق ہوں، ہمارا کاروبار، ہماری معیشت، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاقیات، ہماری عبادات اور عبادات کے طریقے، ہمارے عقائد اور عقائد کے جزیات، ہمارا گھریلو نظام، یہ سارے کا سارا قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے، اللہ کی قسم اللہ کی طرف سے خیر بھی نازل ہو، اللہ کی طرف سے برکات بھی نازل ہو، مسلمان کی انفرادی اور اجتماعی پریشانیاں بھی دور ہو، گھروں کے لڑائی اور جھگڑے بھی ختم ہوں، یہ وراثتی معاملات اور وراثت کے مسئلے بھی ختم ہو جائیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے
ہیں یہ بھی قرآن و سنت کے نفاذ کی وجہ سے ختم ہو جائیں، یہ جو بے برکتی ہے یہ بھی ختم ہو جائے، یہ میاں بیوی کی لڑائیاں، یہ سگے بہن بھائیوں کی لڑائیاں، یہ خاندانوں کی لڑائیاں، یہ برادریوں کی لڑائیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ فتنے، یہ ظلم صرف ایک چیز کی وجہ سے ختم ہو جائیں۔ وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کے احکامات کو نافذ کر دیا جائے اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو نافذ کر دیا جائے۔ پھر ہم دیکھتے بھی ہیں نا، تجربہ بھی ہم کرتے ہیں، ہمیں ویسے تو یقین نہیں نہ آتا اللہ کے قرآن اور محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر، پھر ہم تجربہ کر کے دیکھتے ہیں، خوشی کا موقع ہے، ہم سارے کے سارے زمانے کی یہودیوں کی، ہندوؤں کی، سکھوں کے رسم و رواج کو نافذ کر کے دیکھتے ہیں، بعد میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، اتنے لاکھوں کے مقروض ہو گئے، ہمارا گھر لٹ گیا، برباد ہو گیا، معاملات خراب ہو گئے۔ جب غم کا موقع آتا ہے تو پھر جنازے کے بعد رسم و رواج ہیں، ہندوانہ رسم و رواج ہیں، غیر اسلامی تہذیب ثقافت رسم و رواج ہے، تیسرے دن پھر غیر اسلامی رسم و رواج ہیں، ساتویں دن پھر، نویں دن پھر، 21ویں دن، 41ویں دن پھر، سالانہ چلتے چلاتے وہ یتیم بچوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی، لیکن وہ رسم و رواج پر چل کر قرضوں کے نیچے دب جاتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو اسلامی نظام اور اسلامی احکامات اور تعلیمات اور اسلامی شریعت ہمیں بتانا چاہتی ہے کہ تم اسلام کے مطابق زندگیاں گزارو گے، اسلام کے مطابق اپنی تعلیمات معاملات کو لے آؤ گے، اللہ تمہیں دنیا کے فتنوں سے بھی، دنیا کی پریشانیوں سے بھی، اللہ تمہیں دنیا کے فتنوں سے بھی محفوظ کر لے گا، اور اللہ آسمان سے خیر اور برکات کو بھی تمہارے اوپر نازل فرما دے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، فرماتا انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ، میں تمہارے اندر 2 چیزیں ایسی چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکتے، احدہما اعظم من الاخر، ان میں سے ایک چیز دوسری سے بڑی ہے، کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے، حبل ممدود، وہ آسمان سے زمین تک لائی ہوئی اللہ کی رسی ہے، دوسری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ جب انسان قرآن و سنت پر چلنے لگ جائے، اللہ انسان کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، اور جب انسان قرآن و سنت پر چلنے لگ جائے، اللہ انسان کے جھگڑوں کو ختم کر دیتا ہے، جب انسان قرآن و سنت کو پر چلنے لگ جائے، اللہ رب العزت انسان کی زندگی میں امن اور سکون کو داخل کر دیتا ہے، برکات اور خیر کو نازل کر دیتا ہے، بلندیوں کو نازل کر دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس وجہ سے انسان کو بلندیاں عطا کر دیتا ہے، محکومی کی زندگی اللہ اس کی ختم کر دیتا ہے۔ اسلامی قانون کا نقطہ آغاز ہی اللہ نے یہاں سے کیا۔ سورۃ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا زمین پر اتر جاؤ، سارے کے سارے زمین پر چلے جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ضرور تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے میری ہدایت پر عمل کیا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اس کو کوئی غم ہوگا، نہ اس پر کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا۔ تو کیا سمجھ آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہدایت جو نازل ہوئی ہے، وہ ہدایت قرآن و سنت کی صورت میں موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ اس ہدایت پر عمل کرتا ہے، اللہ اس کے زندگی کے غموں اور خوف کو ختم کر دے۔ زندگی کے غموں کو ختم کرنے کا طریقہ بھی شریعت پر عمل ہے، زندگی کے خوف کو ختم کرنے کا طریقہ بھی شریعت پر عمل ہے، اور صرف یہ غم اور خوف کا تعلق دنیاوی زندگی کے ساتھ نہیں ہے، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بلکہ قیامت کے دن کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ بھی ہے، فلا خوف علیہم، کہ قیامت کے دن ان پر کسی قسم کا کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن ان پر کسی قسم کا کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ غم گزری ہوئی زندگی کے ساتھ غم کا تعلق ہوتا ہے، اور خوف کا تعلق آنے والی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا معنی ہوا؟ کہ قیامت کے دن گزری ہوئی زندگی کا ان کو غم بھی نہیں ہوگا، اور قیامت کے بعد آنے والی زندگی کا ایسے لوگوں کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا۔ کن لوگوں کو؟ جو شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کن لوگوں کو؟
جو قرآن کے نظام کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نظام کو نافذ کرتے ہیں؟ کن لوگوں کو؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، فمن تبع ہدایا، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو میری ہدایت پر چلتے ہیں، اور اللہ کی ہدایت قرآن و سنت ہے۔ قرآن و سنت پر چلنے والے، قرآن و حدیث پر چلنے والے، اسلام پر چلنے والے، دین پر چلنے والے، شریعت پر چلنے والے، ان لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے خوشخبریاں اور اللہ کے قرآن کی طرف سے خوشخبری۔ پھر اسلام جو نظام متعارف کرواتا نا میرے بھائیو، اسلام صحیح البخاری کی حدیث ہے، اسلام کون سا نظام متعارف کرواتا ہے؟ عدل والا، مساوات والا، برابری والا، انصاف والا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انما اہلک الذین قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف، کہ تم سے پہلے لوگ ہلاک اس وجہ سے ہو گئے جب کوئی چوری کرتا اور چوری کرنے والا سرکردہ بندہ ہوتا، خاندانی بندہ ہوتا، امیر ہوتا، حاکم ہوتا، اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، اور جب چوری کوئی غریب بندہ کرتا تو وہ لوگ اس کے اوپر حد کو نافذ کر دیتے۔ بے انصافی، بے ایمانی، دھوکہ، ڈنڈی مارنا، انصاف نہ کرنا، عدل اور مساوات کو قائم نہ کرنا، یہ تو معاشروں کو تباہ کر دیتا ہے۔ نہیں یقین تو دیکھ لیں، ہمارا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے۔ جو سمجھتے ہیں نا نہیں ابھی تباہی میں کچھ وقت باقی ہے، نہیں میرے بھائیوں، تباہی تو ہو چکی ہے، تباہی تو گزر جا رہی ہے۔ تباہی تو ان لوگوں کے لیے نہیں ہوئی جن کے آباء و اجداد نے ان انگریزوں کے کتوں کو نہلایا اور انہوں نے ہمیں اپنی غلامی سے آزاد کر دیا اور اپنے کتوں کی غلامی میں ہمیں دے دیا کہ ہم تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اب ہمارے کتوں کے تم غلام رہو گے۔ 70 سال سے انہی کے ہم غلام بن گئے۔ معاشرتی تباہی، تباہی کے دہانے پہ پہنچی ہوئی ہے۔ نہ انصاف ہے، نہ امن ہے، نہ اسلام ہے، نہ دین ہے، نہ شریعت کے قوانین ہیں، نہ اللہ رسول کے قوانین کا نفاذ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہے کیا؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہے قانون بھی اس کا، جس کے پاس طاقت ہے قانون اس کے گھر کی لونڈی بنی ہوئی ہے۔ اور دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اللہ کی قسم ایسا ہی ہوگا۔ یہ تو 76 سال گزر چکے ہیں نا، کئی 76 سال بھی گزر جائیں، اگر مسلمان اپنی اصل کی طرف نہیں نہ لوٹتا۔ مسلمان کی اصل تو قرآن و سنت ہے۔ مسلمان اگر قرآن و سنت کی طرف رجوع نہیں کرتا، مسلمان اگر اللہ کے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات اور تعلیمات کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو پھر نہ امن ہے، نہ سلامتی ہے، نہ برکت ہے، نہ خیر ہے، نہ پھر اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے خیر اور برکت ہے۔ اختلافات کا خاتمہ بھی آج اختلافات ہیں، کبھی لسانیت کے تو کبھی قومیت کے، کبھی صوبائیت کے اختلافات ہیں تو کبھی تحریکی اختلافات، جماعتی اختلافات، فرقوں کے اختلافات۔ اختلافات کا اگر خاتمہ بھی اللہ نے رکھا ہے تو اسلامی قانون، اسلامی شریعت کے اندر رکھا ہے، ورنہ ایسا کوئی پلیٹ فارم موجود ہی نہیں ہے کہ جس پر آ کر اختلافات کا خاتمہ ہو جائے۔ صوبے اپنا اپنا حق مانگتے ہیں تو قومیں اپنا اپنا حق مانگتی ہیں۔ یہ جماعتیں اور فرقے اور گروہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، فرائض کی طرف کوئی آنا نہیں چاہتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑوں اور اختلافات کا شکار نہ ہو جاؤ۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم بزدل بھی ہو جاؤ گے اور تمہارے روب والی ہوا بھی تمہاری ختم ہو جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کیا کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی اختلافات کا حل بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، تمہارے خاندانی نظاموں کے اندر نہیں ہے، تمہارے برادری کے رسم و رواج کے اندر نہیں ہے، تمہارے مفتیوں کے فتووں کے اندر نہیں ہے، تمہارے ائمہ کے اقوال کے اندر نہیں ہے، تمہارے اپنے اپنے اماموں کی فقہ کے اندر نہیں ہے، تمہارے اپنے اپنے گروہ اور فرقوں کے طور طریقوں کے اندر نہیں ہے۔ اختلافات کا حل بھی کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ تم ہر مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔
پھر شریعت نے ہی آسانی اور راحت دی ہے، شریعت نے ہی آسانی دی ہے۔ اللہ رب العزت محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو آسانیاں دو، لوگوں کو خوشخبریاں دو، لوگوں کو آسانیاں دو، لوگوں کو متنفر نہ کرو اور لوگوں کو تنگیوں میں نہ ڈالو، لوگوں کو تنگیوں میں نہ ڈالو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، زمین اور آسمان سے خیر اور برکت کے دروازے کیسے کھلیں گے، فصلیں کیسے بہتر ہوں گی، تمہارا کاروباری نظام کیسے بہتر ہوگا، تمہاری معیشت اور اکانومی کیسے افضل ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی، تمہاری جی ڈی پی کیسے بڑھے گی۔ اللہ کے قرآن نے اس کا حل بتایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے، دیہاتوں والے یا شہروں والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں، ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، ہم ان کے لیے زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے تو ایمان لانے کے بجائے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنانے کی بجائے، اسلامی قوانین پر ایمان رکھنے کی بجائے، اسلامی نظام کو نافذ کرنے کی بجائے ان لوگوں نے کیا کر دیا، وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، انہوں نے تو شریعت کو جھٹلا ہی دیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے پھر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو عذاب میں گرفتار کر دیا، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کو بھوک میں، مفلسی میں، غربت میں، قحط میں، دکھ میں، مصیبتوں میں، بیماریوں کے اندر اللہ نے ان کو گرفتار کروا دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ ایمان اور تقوی کی بجائے یہ تکذیب کے پیچھے چل پڑے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور تعلیمات کو جھٹلانے کے پیچھے چل پڑے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اگر یہ یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل کو نازل کر دیتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَّبِّهِمْ، اور جن لوگوں کی طرف اللہ نے اپنی شریعت نازل فرمائی تھی، یعنی مسلمان قرآن و سنت کے نظام کو نافذ کر دیتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، ان کو جی ڈی پی بڑھانے کی ضرورت نہ پڑتی، ان کو IMF سے قرضے لینے کی ضرورت نہ پڑتی، ان کو بھوک اور مفلسی ختم کرنے کے لیے جھولیاں پھیلانے کی ضرورت نہ پڑتی، یہ اللہ کے نظام کو ہی نافذ کر دیں، یہ اللہ کے قانون کو نافذ کر دیں، یہ قرآن و سنت کا نفاذ کر دیں، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ ان کو اوپر سے بھی رزق دے، معیشت اکانومی اللہ ان کی بہترین کر دے، اللہ ان کے پاؤں کے نیچے ان کی زمین سے بھی اللہ ان کو رزق عطا کرتا۔ آج دنیا بھر میں اسی قانون کو اپنانے کی، لاگو کرنے کی، ماننے کی، تسلیم کرنے کی، اسی راستے پر چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے قرآن نے کہا ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے کہ ضرور تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرو، ضرور تم لوگوں کو گناہوں سے، برائی سے روکا کرو، ورنہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہوگا، پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے اور اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ آپ سارے قوانین کو، سارے نظاموں کو اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کی قسم کامل اکمل نظام، کامل اکمل قانون اور عدل اور مساوات والا قانون جو نظر آئے گا صرف اور صرف اسلام میں، قرآن و سنت میں نظر آئے گا۔ وہ مسند احمد کے اندر حدیث ہے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے حکمران 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، مسجد نبوی میں جاتے، مسجد نبوی کے صحن کی طرف اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے چھت کا پرنالہ تھا، جس میں سے بارش کا پانی آتا تو وہ مسجد نبوی کے صحن میں گرتا۔ ایک دن اس کے چھینٹے پڑے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دے دیا کہ اس پرنالے کو یہاں سے اکھیڑ دیا جائے، اکھاڑ دیا گیا پرنالے کو۔ حضرت ابی بن کعب کے پاس حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مقدمہ لے کر وقت کے حکمران 22 لاکھ مربع میل حکمران کے خلاف، مربع میل کے حاکم کے خلاف اپنا فیصلہ لے کر چلے گئے کہ اس نے میری چھت کا پرنالہ اتار دیا ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا، پوچھا امیر المومنین آپ نے اس کے پرنالے کو اتارنے کا کیوں حکم دیا؟ فرمایا بارش آتی ہے، پانی آتا ہے، پرنالے سے جب پانی گرتا ہے نمازیوں پر چھینٹے پڑتے ہیں، میں نے اس لیے اتارنے کا حکم دیا۔ فرمایا یہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے لگانے کا حکم دیا تھا، آپ نے کیوں اتارا؟ فرمایا اب حضرت ابی بن کعب کو امیر المومنین نے کہ مجھے نہیں پتا تھا یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے لگوانے کا حکم دیا تھا۔ عدالت سے فارغ ہوئے آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے، میں کھڑا ہوتا ہوں، میرے کندھوں پر سوار ہو کر کھڑے ہو کر یہ پرنالہ وہیں لگا دیجئے جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے لگانے کا حکم دیا۔ ایسا ہی کیا، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران نیچے بیٹھتا ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر وہ پرنالہ اسی جگہ پر لگا دیتے ہیں جہاں پر پہلے لگایا گیا تھا۔ کیا معنی سمجھ آیا؟ اسلامی قانون ہو، اسلامی نظام ہو، اسلامی نظام کا نفاذ ہو تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بھی اور عام شخص بھی اللہ کی نظروں میں، شریعت کی نظروں میں عدل اور مساوات کے لیے برابر ہو جایا کرتے ہیں۔ یہاں تو نظام ہی اور ہیں، یہاں تو طور طریقے ہی اور ہیں، اسی لیے تو ذلتیں ہیں، اسی لیے تو رسوائیاں ہیں، اسی لیے تو پھر فتنے ہیں، اسی لیے تو لڑائی جھگڑے ہیں، اسی لیے تو نہ مسلمانوں کی عزتیں محفوظ نہ غیر مسلموں کی عزتیں محفوظ، اسی لیے تو نہ مسلمانوں کی عبادت گاہیں محفوظ نہ غیر مسلموں کی عبادت گاہیں محفوظ، اسی لیے نہ مسلمانوں کی جان محفوظ ہے نہ غیر مسلموں کی جانیں محفوظ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اسلامی نظام قرآن و سنت کی تعلیمات سے منہ موڑ لیا ہے، ہم نے مغربی نظام کو اپنایا، ہم نے یہود و نصارہ کے طور طریقوں کو اپنایا۔ اس کی وجہ سے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے ذلت اور مسکینی نازل کر دی، بربادی اور ہلاکت اور تباہی مقدر میں اسی لیے ہے کہ ہماری اصل اسلام ہے، ہماری اساس اسلام ہے، ہمارا مرجع اسلام ہے، ہمارا مصدر اسلام ہے۔ جب اسلام کی طرف لوٹیں گے یقیناً اللہ کامیابیاں دے گا، قرآن و سنت کی طرف لوٹیں گے یقیناً اللہ عزتیں دے گا، قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں گے یقیناً اللہ خیر اور برکتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر مسئلے میں، ہر معاملے میں، عقیدے میں، عبادات اور عبادات کے طریقے میں، معاملات اور معاملات و اخلاقیات کے اندر قرآن و سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔